اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ کمنٹ کریں۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی توجہ ایک ایسی مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے امت مسلمہ کافی مشکل کا شکار ہو چکا ہے، اور آج کی دور میں فلسطین کا واضح مثال ہے کہ بڑی مشکل صورتحال میں مبتلا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ تاریخ پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ جب عیسائیوں نے یہودیوں کو تنگ کر کے تو وہ دنیا کے مختلف جگہوں پر چل پڑے، تو کچھ لوگ فلسطین بھی آ گئے تھے۔ وہاں پر فلسطین والوں نے وہ زمینیں وہ بیچ دی، انہوں نے ان سے زمینیں خریدی۔ عزیزان من، خان عبدالغفار خان بابا اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے، جب وہ حج کے لیے آیا تھا تو فلسطین بھی گیا۔ وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو کہ اپنی زمینوں کو ان خبیثوں پر تم بیچ رہے ہو، یہ بعد میں تمہارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے علماء حضرات وہ کہہ رہے ہیں کہ عن قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب امام مہدی آئے گا تو کسی بھی کافر کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں رہے گی، اور خاص یہودیوں کے لیے۔ تو یہودیوں نے تو پکی بلڈنگیں بنانی شروع کی تھی، اور یہ فلسطین والے اس وقت خود کچے آبادیوں میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پکی آبادیاں ہیں، یہ بلڈنگیں یہ ویسے تیار ہم کو ملے گی، فری میں ملے گی ہمیں۔ تو آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر اور نشر انہوں نے کیا فلسطین کا۔ تو عزیزان من، یہ مسئلہ ایک طرف تو علماء کے مابین اور امت مسلمہ کے مابین کافی مختلف ہی ہے، لیکن ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ عزیزان من، اتفاق سے اہل سنت میں بہت سے خیالات اور افعال پائے جاتے ہیں جو ہم نے غیروں سے اخذ کر لیے ہیں، جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنی اکثریت کے باعث تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے مختلف اقوام اور مذہبی گروہوں سے رابطے رکھتے ہیں۔ جب تک ان میں قوت مقابلہ قوی رہی، وہاں انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا۔ جب ان میں قوت مقابلہ مفقود ہو گئی تو یہ خود دوسرے سے متاثر ہو گئے، اور غیروں کی تخیلات اور اعمال ان میں پھیل گئے، جس کے نتیجے میں وہ دیگر مذاہب سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ برصغیر میں ان کا رابطہ ہندو اور شیعوں سے رہا، جس کے نتیجے میں عوام کی تعداد ان دونوں طبقوں کی خیالات اور عادات سے متاثر ہوئی، اور چونکہ مذہب شیعہ قادیانیوں کی طرح خود کو اسلام کی جانب منسوب کرتا ہے، اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس طرح قادیانی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس طرح یہ شیعہ بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت شیعہ افکار سے خوب متاثر ہوئے، اور ان کی جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو خوب جگہ دی۔ ان افکار میں جو اہل سنت میں رائج ہوئے تو یہ افکار شیعوں کی جانب سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ وہ مسئلہ امامت ہے۔ یہ خالص شیعوں کا مذہب اور عقیدہ ہے، جو بہت سے سنیوں میں بھی رواج پا چکا ہے۔ اگرچہ اہل سنت نے کاملی شیعی صورت میں اسے تو قبول نہیں کیا، مگر جس شکل میں بھی عقیدہ پایا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف مذہب اہل سنت سے بہت دور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو احادیث مبارکہ ہے
मेहदी के हवाले से तवातुर के बावजूद इंतहाई इज़्तिराब इसमें पाया जाता है, जिनके बिना पर इन रिवायत की सेहत इंतहाई मशकूक है। कभी इनके बारे में कहा गया है कि वो ज़मीन को आदल से भर देगा, जबकि बुखारी की हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम आदिल कहा गया। कभी उसको औलाद फातिमा की तरफ से मंसूब किया, तो कभी इब्न अब्बास की औलाद से मंसूब किया, कभी अबू सुफियान की नस्ल से एक खलीफा से जंग करते हुए दिखाया गया बनो उम्मिया की अदावत में, तो कभी ये कहा गया कि वो शाम की खुतब और अब्दाल से बैत लेंगे। तो ये तो सुफियाना वो अकीदा है। इसके अलावा हैरत अंगेज़ तौर पर आप ये बात ज़हन में रखें कि इमाम बुखारी ने मेहदी के खुरूज से मुतालिक एक भी रिवायत अपनी किताब में दर्ज नहीं की, जबकि इनके उस्ताद फजल इब्न वकील इनके पास रिवायत मेहदी मौजूद थे। तो ज़रा गौर करें कि क्या इमाम बुखारी ने इन रिवायत से मुतालिक नज़रिए तवातुर का इनकार किया। और इसी तरह मोता इमाम मालिक में कोई भी मेहदी के मुतालिक रिवायत नहीं है, जबकि इमाम मालिक मदनी सहाबा से मुतालिक अख़ज़गर्दा तमाम रिवायत को अपनी किताब में दर्ज करते थे। मालूम ये होता है कि मदनी सहाबा में आने वाले मेहदी से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक भी मशहूर हदीस मालूम नहीं थी। मोताई इमाम मालिक ये मुहद्दिसीन की तरफ से मुदव्वन की गई पहली मुस्तनद अहादीस की किताब है। तो अज़ीज़ान मन, मज़ीद ये कि अक्सर अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी का लफ्ज़ अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के लिए भी इस्तेमाल किया है। जैसे मिसाल के तौर पर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मुस्लिम शरीफ में है कि ये मेरी उम्मत की मेहदी है, और एक दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो बड़ी मशहूर है, अल्लाहुम्मा जअल हादी मेहदिया। तो इन तमाम सूरत हाल का नतीजा ये निकलता है कि हमारे अहले सुन्नत भी बनो उम्मिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। इसी तरह के सबाई दास्तानों का बुरी तरह शिकार हो गए, और इसकी गुड़ी गई शख्सियत की ज़ेर असर इसके मद्दे मुकाबिल एक और मेहदी की शख्सियत का वजूद गुड़ लिया गया, यानी शिया की इमाम के मुकाबले में, जो वो कह रहे कि इमाम आखिरुज़्ज़मान इमाम मेहदी। तो इसके मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमात ने एक और मेहदी का इसके मुकाबले में खड़ा करके, ताकि ये अहले तशय्युअ के बातिल मेहदी का मुकाबला करे। वो ये कि मुआविया के नस्ल से एक सूफियानी नाम के खलीफा को क़ुर्ब क़यामत पैदा करके मेहदी आखिरुज़्ज़मान से लड़वाया जा रहा है, और सूफियानी लश्कर को मकाम बेदा पर दंसाया जा रहा है। और आपने ये सुना भी होगा, डॉक्टर इसरा अहमद साहब वो भी ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी दो है, एक नहीं है। एक अहले तशय्युअ का इमाम मेहदी है और एक अहले सुन्नत का इमाम मेहदी है। और सवाल भी ये पैदा होता है कि इमाम बुखारी और इमाम मालिक ने क़ुर्ब क़यामत की निशानियों की तहत जो वो बाब है उनमें तो मेहदी जिक्र नहीं किया। ये मुआविया की और या दूसरे जो बनो उम्मिया हैं इनकी तो दुश्मनी पे थे, और हमारे भी ये मुस्लिम और बुखारी वगैरह में इस तरह की रिवायत वो कसीर तादाद में आपको मिलेगी कि जो बनो उम्मिया के ख़िलाफ़ बताई जा रही है, बनो उम्मिया के ख़िलाफ़ है वो रिवायत है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक हदीस तो बहुत लंबा है लेकिन एक टुकड़ा, फ़क़ुल्तु लहू हाज़ा इब्नु अम्मिका मुआविया था यअमुरुना अन नअकुल अम्वालना बैनना बिल-बातिल व नक़्तुल अनफुसना वल्लाहु यक़ूल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल-बातिल इला आखिरिही व ला तक़्तुलू अनफुसकुम। ये रावी रब अब्द काबा कहते हैं अब्दुल्ला को कि ये आपके चचाज़ाद भाई मुआविया हमें अपने अमवाल को नाजायज़ तरीक़े पर खाने और अपनी जानों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह पाक का हुक्म है कि ईमान वालों अपने अमवाल को नाजायज़ तरीक़े पर न खाओ और ना अपनी जानों को कत्ल करो। तो अब्दुल्ला थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा अल्लाह की इताअत में इनकी इताअत करो और अल्लाह की नाफरमानी में इनका नाफरमानी करो। ये मुआविया रज़ियल्लाहु की शान में इस तरह की बयान की है कि वो हमें ये हुक्म देता है कि अपने अमवाल को नाजायज़ तरीके से खाओ और अपने आप को कत्ल करो। तो क्या मुआविया का शान ये है? तो इस तरह के बहुत सारे, लेकिन बात ये करनी है कि ये जो नज़रिया और अक़ीदा इमामत है ये शियों का अक़ीदा है कि अम्बिया की तरह इमाम का तक़र्रुर भी अल्लाह ताला की जानिब से होता है, वो अम्बिया और रसूलों की तरह मासूम होता है। अम्बिया की तरह इमामों पर वही नाजिल भी होती है। इमाम को किसी शे को हलाल और हराम करने का हक़ भी हासिल होता है, यानी जिस शे को चाहे वो हलाल कर दे, जिस शे को चाहे वो हराम कर दे। जो शख्स मसला इमामत को कबूल न करता हो तो वो काफिर और खारिज इस्लाम है।
شیعوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہوئے، جن کے نام وہ میں نے پہلے بھی بیان کیے، لیکن آپ پھر بھی سن لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن حسین، حضرت زین العابدین، حضرت باقر جعفر، موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، ابو جعفر محمد جواد تقی، ابو الحسن علی ہادی نقی، حضرت حسن عسکری، اور 12واں امام جو وہ اس کو امام منتظر، امام آخر الزمان، امام مہدی، اور ساتھ کہیں پہ رضی اللہ عنہ، کہیں پہ علیہ السلام یہ لگا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیدائش کے بعد غائب ہوئے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مادر رحم سے ہی غائب ہو گئے تھے، ماں کی پیٹ سے ہی نکل کر اور کہیں غائب ہوا ہے، اور اصلی قرآن بھی ان کے پاس ہے۔ اور اس کو اثنی عشریہ، یہ فرقہ اثنی عشریہ اس کو کہلاتا ہے، اور خوجے جو ہے خوجے وہ بھی اس فرقے کا ایک شاخ ہے۔ عزیزان من، یہ اپنے ان اماموں کو انبیاء اور مرسلین سے افضل سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تصور کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں، جبکہ شیعہ مذہب یہ ہے کہ قرآن یہ موضوع اور ناقص ہے، بلکہ اس میں سے وہ 2.5 پارے ابو بکر، عمر اور زید، اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گرا دیا تھا، اور پھر بعد میں عثمان انہوں نے اپنی طرف سے قرآن وہ لکھ دیا ہے، اور جس میں وہ حصے جو فضیلت علی میں تھے وہ عثمان انہوں نے ضائع کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کی نظریہ اور عقیدہ ہے یہ امامت کا، کہ اس طرح کا امام آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 12واں امام، امام غائب، امام آخر الزمان، امام منتظر، امام مہدی علیہ السلام یہ آئے گا۔ تو جب ہمارے لیے مشکل ہوا کہ اگر اس کے ساتھ یہ 11 امام تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر یہ 12واں امام ابھی کیا کرے، یہ تو ہمارے کتابوں میں بھی اس کی وہ ثبوتیں ہیں، تو مجبور ہو کر ہم نے پھر اپنے لیے دوسرا ایک امام مہدی ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے اور ان سے مقابلہ کروا دیا اس کا، کہ بھائی ہمارا یہ دوسرا امام مہدی ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹا ہے، ہمارا والا مہدی ہے۔ بھائی یہ ساری قصے کہانیاں اسلام میں اس کا کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ تو عزیزان من، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی اس مرض میں مبتلا ہوتے گئے، اگرچہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود تھا لیکن اس کا اثر بھی کم ہوتا گیا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس نظریے کو کامل طور پر تو قبول نہیں کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کامل طور پر ہم تو اس عقیدے کے موافقت ہم نہیں کرتے، لیکن ہم نے بس کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہمارے علماء نے کبھی بولا بھی نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن حدیث ایسی ہے ویسی ہے، اور یہ کبھی فاطمہ کی نسل سے، کبھی بنو عباس کی نسل سے، کبھی کیا مختلف قسم کی۔ تو یہ تو معلوم ہے پھر یہ بات کہ یہ ان کا وہ امام ہے 12واں امام جو امام غائب ہے، لیکن ہمارے لیے پھر مشکل ہوا تو ہم نے اپنے لیے دوسرا امام ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو عزیزان من، تو یہی جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ترمیم اور تنسیخ کے ساتھ اہل سنت میں یہ نظریہ جس طرح اور جتنا پایا جاتا ہے وہ قطعاً غلط اور باطل نظریہ ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین اسلام اور قرآن کی طرف توجہ دیں، اور ان کے سامنے روایتوں کی کتابیں وہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت تک اس کو نہیں آتی، قرآن کو پڑھ کے آگے سامنے رکھتے ہوئے وہ صحیح الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتے، وہ بیچارہ قرآن سے تو اتنا وہ ناواقف ہے، لیکن روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب تک امت مسلمہ قرآن پر اکٹھے نہ ہو جائے، قرآن کی طرف نہ آ جائے، تب تک یہ مسائل اس طرح کے اور بھی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جائے گا، اور کبھی بھی ہمارے لیے یہ آسانی پیدا نہیں ہوگی، اور دن بدن مشکل میں ہم پڑے رہیں گے۔ تو جس شخص کو قرآن تک نہ آتا ہو اور وہ پھر حدیثوں میں جا کر اور اس طرح کے بیانات دے، تو لازماً اور لوگ اس کے پیچھے پڑے تو گمراہی پی لے گی، کیونکہ حدیثوں کا پورا ذخیرہ اس کا ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے کہ حدیثوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں اس کی حفاظت کا، کیونکہ ان حدیثوں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، میں نے بخاری سے بھی وہ حدیث نکالی ہے، اور اس طرح مختلف کتب سے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ یہ شیعہ اور رافضیوں کی ہماری کتب میں کس طرح دخل اندازی کی ہے انہوں نے، اور اپنے عقائد اور نظریات ہمارے کتابوں میں کس طرح ڈالی ہے، اور ہم نے پھر اس کو قبول کر کے اور آگے ہم اس کی نسل در نسل اور روایتی انداز سے اس طرح کے ہمارے علماء مدارس سے فارغ ہوتے ہوئے اور اپنے وہ روایتی انداز میں وہی کتابیں وہ بیان کرتے،
لیکن ریسرچ تک کرتے نہیں ہے، کوئی اپنے دل و دماغ پر کوئی زور ڈالتا ہی نہیں ہے، دین اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تاکہ ہم اس چیز کی حقیقت کو ہم نکالیں اور ریسرچ کریں کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ لیکن وہ بس سنی سنائی اور جو دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھ کر لوگوں کے سامنے اور بس مولوی بن جاتا ہے۔ ہم اپنے دین سے ہم کو چاہیے کہ ہم مخلص رہیں اور اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے غلط باطل عقائد اور نظریات کے ہم پیچھے نہ پڑے اور نہ اس کو اپنائے اور نہ اس چیز کی ہم منتظر رہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام امت مسلمہ اکٹھے ہو کر ایک امام کو منتخب کرے، ایک امام وہ ہم اپنے لیے خود بنائے اور ساری دنیا اس پر اتفاق کر کے تو پوری دنیا میں اسلام کی پھر وہی ہیبت اور وہی غلبہ پھر آ جائے گا۔ اور جب اس طرح کے ہم کسی شیعہ کی طرح امام کا منتظر رہیں گے کہ امام آئے گا پھر اس طرح ہوگا تو کبھی بھی نہیں، امت مسلمہ دن بدن زوال کا شکار ہوتا جائے گا۔ اور اگر ہم خود یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ اپنے لیے ایک امام کو کھڑا کرنا ہے، اس زندہ انسانوں میں کسی انتظار کرنے میں نہیں، ہمارے ہاں عرب میں ہو عجم میں ہو ایک جید عالم کو اپنے لیے کھڑا کرے کہ یہ ہمارا امام ہے اور ساری امت مسلمہ اس پر اتفاق کرے تو پوری دنیا میں پھر مسلمانوں کا غلبہ رہے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین سے مخلص رہیں اور اپنے قرآن کی طرف توجہ دیں اور دین میں تھوڑا بہت ہم محنت کریں، ریسرچ کریں اور سیکھیں۔ ہم دوسروں کے باتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے، مولیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے یا پہلی والی وہ لکھی ہوئی کتابوں پر ہم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے رہے تو کب تک؟ اور اسی طرح ہم دن بدن خوار اور ذلیل ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔